موسم کی شدت کی وجہ سے لوگوں کو اکثر ہیٹ سٹروکس ہو جاتے ہیں اور لو لگ جاتی ہے، جسے عرف عام میں کہتے ہیں گرمی لگ گئی، سیکا لگ گیا۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات ہیں، اگر ہم ان کا اہتمام کر لیں اور ان دواؤں کو اپنے پاس ارینج کر کے رکھیں تو بہت سی آنے والی کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار آل کے عنوان سے ایک بہت اہم موضوع کے اوپر آج ہم ایک ویڈیو لے کر آ رہے ہیں، آپ کی انفارمیٹیو ویڈیو، جو کہ آج کل ایک بہت ہیٹ ویو کا سیزن چل رہا ہے، شدید دھوپ ہے اور شدید قسم کی جو ہے وہ موسم کی شدت کی وجہ سے لوگوں کو اکثر ہیٹ سٹروکس ہو جاتے ہیں اور لو لگ جاتی ہے، جسے عرف عام میں کہتے ہیں گرمی لگ گئی، سیکا لگ گیا۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات ہیں، اگر ہم ان کا اہتمام کر لیں اور ان دواؤں کو اپنے پاس ارینج کر کے رکھیں تو بہت سی آنے والی کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم اس ہیٹ سٹروک کے جو ہے کہہ لیں کہ اثرات سے بھی بچ سکتے ہیں اور اس کے ماہ بعد جو اثرات ہونے والے ہیں اس سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے 2-3 مخصوص دوائیاں ہیں، اگر آپ وہ اپنے پاس رکھ لیں اپنے اسٹاک میں ایز اے فرسٹ ایڈ میڈیسن باکس کے اندر اس کا حصہ بنا لیں، بلکہ بہت سی جو ہم نے میڈیکل باکس کی جو ڈیٹیل بتائی تھی شاید ان میں وہ دوائیاں بھی بتائی گئی تھیں، اگر آپ نے وہ ارینج کر کے رکھا ہے تو اس میں وہ لازمی طور پہ ہوں گی۔ اس میں پہلی دوائی جو گلونائنم ہے، گلونائنم 200، نیٹرم میور 200 اور تیسری دوائی جو ہے وہ بیلاڈونا 200 ہے۔ یہ 3 دوائیاں جو ہیں وہ آپ ارینج کر لیجئے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ نے دن بھر میں باہر نکلنا ہے کسی کام سے، خاص طور پہ صبح 11 بجے سے لے کر شام 3-4 بجے کے درمیان جو فل انٹینس قسم کی دھوپ ہوتی ہے، اس کے اندر باہر نکلنا ہے، تو آپ باہر نکلنے سے پہلے ایز اے پریکاشنری آپ جو ہے نیٹرم میور 200 کی ایک ڈوز لے کر جائیے اور ہائیڈریٹڈ رہیے، پانی کوئی مشروب بھی پی کر جائیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اور اپنے آپ کو کورڈ رکھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے لو کے بد اثرات سے محفوظ رہیں گے، گرمی نہیں لگے گی، آپ کو سٹروک نہیں آئے گا، ہیٹ سٹروک نہیں آئے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہو جاتا ہے اور سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں، تیز بخار ہے، پیاس ہے، سر درد ہے، سر کے پچھلے حصے میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، جسم میں حدت آتی ہے، نکاہت ہے، کمزوری ہے، تو اس کے لیے فوری طور پہ آنے کے بعد اگر ایسے سمٹمز نظر آتے ہیں تو آپ گلونائنم کا استعمال کیجئے 200 میں، اور اس کے بعد نیٹرم میور اور پھر بیلاڈونا، اور ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ 2-3 دفعہ گروپ کی صورت میں ریپیٹ کر لیجئے، یعنی کہ پہلے گلونائنم، پھر نیٹرم میور اور پھر بیلاڈونا 30، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے پہلا گروپ لیا، فرض کیجئے 10 سے 15 منٹ کے وقفے سے ایک دوائی، پھر دوسری دوائی، پھر تیسری دوائی، تو اس کو 1-1.5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد حسب ضرورت آپ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی ریپیٹیشن کے بعد جو ہے وہ جو سمٹمز ہیں وہ سبسائڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور مریض کی طبیعت میں جو ہے وہ بہتری اور افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہوپفلی آپ لوگ اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ دوائیاں اپنے پاس رکھیں گے تاکہ کسی بھی قسم کی ممکنہ جو صورتحال سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نپٹا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔